بلکہ بعض روایتوں میں
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ علیہ السلام نے حج کے موقع پر اپنی امت کو آخری جو پیغام دیا، اس میں جہاں اور بہت سارے احکام سکھائے، من جملہ ان کے عورتوں کے بارے میں بھی فرمایا، اے لوگوں ان کے حقوق کے بارے میں تمہیں تاکید کرتا ہوں، اور فرمایا کہ وہ تمہارے یہاں قید ہے۔ بڑا عجیب جملہ فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ وہ تمہارے گھر میں قیدی کی طرح ہیں۔ اگر ایک قیدی کے ساتھ میں کیسا حسن سلوک کیا جاتا ہے، ایسے ہی تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور فرمایا تمہیں بہتر وہ ہے، تمہیں وہ بہتر ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہے، اور میں تم سب سے بہتر ہوں اس لیے کہ میں اپنے گھر والوں کے حق میں سب سے بہتر ہوں۔ دیکھیے اچھائی کا معیار بنایا۔ ایک آدمی دوستوں کے محفل میں بڑا اچھا ہوتا ہے، دوستوں کے یہاں اپنے فرینڈس کے یہاں بڑا اچھا ہوتا ہے، سب لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن گھر میں کسی مصیبت سے کم نہیں ہے۔ جہاں گھر میں انٹری داخل ہوئی تو لفڑے شروع، اور بیوی کے اوپر حاکمانہ انداز میں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بہت بڑی مصیبت آ گئی، بچے سہمے ہوئے، گھر والے پریشان حال، ایک مصیبت بن کر گھر میں آئی ہے۔ حالانکہ جو قرآن پاک کی آیت میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں بطور نعمت کے بتلایا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہارے لیے عورتیں بنائی۔ کیا میرا احسان نہیں ہے، میری نشانیوں میں سے نہیں ہے؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور میں نے تمہارے درمیان میں محبت اور مودت کو پیدا فرمایا۔ تو یہ مودت اور محبت یہ شادی کا مقصد ہے جو قرآن نے بیان فرمایا۔ اب اگر مودت اور محبت اور الفت اور شفقت گھر کا ماحول نہیں ہے، معلوم ہوا شادی کا مقصد یہ نہیں ہے، مقصد ہی فوت ہے۔ اور جو ابھی ہے میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث پڑھی، اس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل الایمان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ تم مومنین میں، ایمان والوں میں اپنے ایمان کے اعتبار سے مکمل اور اپنے ایمان کو مکمل کرنے والا وہ ہیں احسنهم خلقا، جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اب کون کہتا ہے میرے اخلاق خراب ہیں؟ سبھی کہتے ہیں میرے سے بڑا کوئی اخلاق والا ہی نہیں، ہر آدمی اپنے آپ کو کہتا ہے میرے سے بڑا کون اچھا اخلاق والا ہے، سب سے اچھا تو نہیں ہوں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان اس کمزوری کو جانتے تھے، اس لیے آگے بیان فرما دیا خود آپ علیہ السلام نے خیارکم لنسائہم، کہ تم نے ہر ایک اچھائی کا دعوے دار تو ہر ایک ہے، سب سے ایک سے بڑھ کر ایک اچھائی کا دعوے دار ہے، لیکن میں بتاؤں اچھا کون ہے؟ خیارکم لنسائہم، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے عورتوں کے حق میں سب سے بہتر ہے۔ اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفارش فرمائی ہے اپنے عورتوں کے حق میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، حکم فرمائے۔ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کلمات، اس کے بعد میں آپ کی زبان لڑکھڑا گئی اور کوئی مکمل ایسا کلام نہیں فرمایا۔ دنیا سے جا رہے ہیں گنبد خضرا میں آرام کرنے کے لیے، اور اپنی امت کو پیغام دے کر گئے ہیں۔ فرمایا اے لوگو، عورتوں کے حق میں تمہیں میں وصیت کر کے جا رہا ہوں، اپنی عورتوں کے خیال کرنا، اپنے عورتوں کے حقوق کی ادائیگی کا لحاظ کرنا۔ اب دیکھیے عورت اور مرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو پیدا فرما کر، اور دونوں کے جذبات الگ الگ ہیں، عورتوں کے جذبات الگ ہے، مرد کے جذبات الگ ہے، یعنی فطرت، عورتوں کی فطرت الگ ہے، مردوں کی فطرت الگ ہے۔ زمانے نے یہی سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ دیکھیے زمانہ جاہلیت میں بھی اس صنف نازک پہ ظلم ہوتا تھا، جیسا کہ میں نے پچھلے جمعوں میں بتلایا تھا کہ کس طرح بیٹی کے پیدا ہونے کو برا سمجھتے تھے، اور بڑے ترقی یافتہ ممالک میں بھی اس بات پہ بحث ہو رہی تھی کہ عورت کوئی مخلوق ہے یا صرف مرد کے جذبات کی تسکین کے لیے پیدا کی گئی، اور بعض تو کہتے تھے کہ مال ہے، اسی لیے یورپ وغیرہ اس زمانے میں عورت کو بیچنا بھی ان کے یہاں درست تھا کہ مال ہے، جتنی ضرورت ہو اپنے پاس رکھ کے بھلے بیچ دے جس طرح اپنا مال بیچتا ہے۔ اسلام نے کہا نہیں، یہ تو جنت کا ذریعہ ہے، بیٹی ہو، بہن ہو، بیوی ہو، ماں ہو،
کیسے حقوق بتلائے ہیں، اور یہ صرف اسلام ہی کا اس صرف نازک کا احسان ہے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ پھر پلٹ کر کے آزادی کا نعرہ دیا گیا، تو اس آزادی میں بھی عورتوں کو آزادی، بڑا ظلم ہو رہا ہے، عورتوں کو آزادی، اور آزادی کے نام پر اس بیچاری مظلومہ پر وہ قہر ڈھایا گیا کہ الامان والحفیظ، اور نام دیا گیا اس کو آزادی کا۔ اور میں نے کہا نا فطرت میں وہ بیچاری بڑی بھولی بھالی ہے، اس کی آزادی کے نام پر استحصال کو بھی اپنے آپ کے لیے اچھا سمجھا گیا۔ چنانچہ اللہ اور اس کے رسول نے جس کی پیدائش پر جنت کی بشارت دی تھی، اور اپنے ساتھ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا حشر بتلایا تھا، جس کے قدموں میں جنت بتلائی، جس کے حقوق کی وصیت فرمائی، اس کو آزادی کے نام پر اللہ اکبر کہاں پر اس کا یعنی مرد نے مکمل طور سے اپنی شہوت اور اپنے جو ہے وہ کھلواڑ کا ذریعہ بنا کر کے مارکیٹ میں اس کو بنا دیا، مارکیٹنگ کی گئی، ایک عضو کو اس کو بے عزتی کے ساتھ نیلام کیا گیا، کہاں ریسٹورینٹ میں نوکرانی بنا کر کھڑی کی گئی، کہاں ایئر ہوسٹس بنا کر کے مردوں کی خدمت کے لیے لگایا گیا، اور یعنی ہورڈنگ پر دکانوں کے آگے اس عورت کے ساتھ میں کیا نہیں کھیل کھیلا گیا، اور بڑا اچھا الفاظ یوز کیا گیا، آزادی۔ تو یا تو وہ تھا اور یا تو آزادی کے نام پر یہ ہوا۔ اسلام نے کہا نہ، خیر الامور اوساطھا، کہ بہترین امر وہ ہے جو اعتدال ہو، کہ اس کو مارکیٹ کا کھلونا بھی نہیں بنایا کہ مرد اپنی شہوت کو پوری کرنے کے لیے ہوٹلوں میں، باروں میں، ریسٹورینٹوں میں اور مالوں میں نہ معلوم کہاں پر۔ اور دیکھیے عجیب، میں نے کہا دونوں کی فطرت کا اسلام نے بڑا خیال فرمایا کہ صاحب نوکری مرد کر سکتا ہے، عورت کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ بھی کریں گے، آپ پڑھاؤ، تو عورت بچہ جنتی ہے تم کیا کرو گے؟ 9 مہینے تک اپنے پیٹ پر رکھی برابری کرو۔ دودھ پلانا بچے کو حق ہے، اور تم بھی پلاؤ، بلکہ وہ خدمت جو ایک ماں بن کر عورت اپنے گود میں پرورش پانے والے بچے کی کرتی ہے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں مرد وہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ کیا ہوا پھر؟ تو صاحب تم بھی جاؤ سائڈ پر، ہم بھی جائیں سائڈ پر، کہ بچہ پیدا ہو گئے 9 مہینے کے بعد اس کا کیا ہوگا کہ اس کو چلڈرن ہوم میں ڈال دو، بچہ گھر میں اس کو ڈال دو، وہاں فیس ادا کرو۔ اب بچہ گھر میں پالنے والی ایک ماں بن کر کیسے اس کی پرورش کرے گی؟ اس کو کیا معلوم باپ کیا ہوتا ہے، اس کو کیا معلوم ماں کیا ہوتی ہے، اس کو کیا معلوم بھائی کیا ہوتا ہے، اس کو کیا معلوم بہن کیا ہوتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ پورا معاشرتی نظام ہی کرم برم ہو گیا، پورا معاشرتی نظام، وہ جو خاندانی نظام تھا، محبت کا ماحول تھا، والدین، بھائی بہن، دادا دادی، نانا نانی، یہ پاکیزہ رشتے تھے، انسانیت کو محبت کا احساس ہوتا تھا دل کی گہرائیوں میں، سارا نظام درہم برہم ہو گیا، اور یورپ اور مغرب کی مارکیٹوں میں انسانیت سسک رہی ہے اور اسی محبت کے ماحول کے لیے تڑپ رہی ہے۔ مسلمانوں، ہمیں اللہ کا بہت بڑا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے کو کتنا بہترین جنت نما معاشرہ بنانے کے لیے ہمیں تاکید فرمائی ہے۔ معاشروہن بالمعروف، اپنی عورتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سفارش ہے، اور آگے جملہ قرآن کا بہت ہی معنی خیز ہے، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ قربان جاؤں، کلام اللہ کا کلام تو اللہ کا کلام ہے، کسی دوسری زبان میں وہ طاقت نہیں ہے کہ قرآن کے الفاظ کی صحیح معنی میں ترجمانی کر سکے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، دیکھو تمہارا گھر اگر جنت نما بنانا ہے، اپنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب دیکھو دونوں کا مزاج الگ الگ ہے، مرد کا مزاج الگ ہوتا ہے، عورت کا مزاج الگ ہوتا ہے، اور دونوں کے جذبات بھی الگ ہوتے ہیں، فطرت اللہ پاک نے بنائی ایسی ہے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا،
اگر اس کی چیزیں کوئی تمہاری مزاج کے خلاف ہے، اس کی کوئی چیزیں تمہارے مزاج کے خلاف ہے، تمہیں اچھی نہیں لگتی ہے، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے خیر رکھ دیں گے، خیر، اور پھر خیر کے اوپر بھی قرآن نے بس نہیں کیا، کثیرہ، خیر بھی نہیں، بہت بڑی خیر۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے مزاج کے خلاف تمہاری عورتوں کی طرف سے اگر کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، دیکھو یعنی گھر کو مینٹین کیسے کیا جاتا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو شہنشاہیت کا دماغ دیا، بادشاہت کا دماغ دیا، اس کو کہا کہ تجھے مینٹین کرنا ہے۔ عورت کی جذبات اور اس کی فطرت الگ ہے، تمہیں سب کو کس طرح سے اپنے گھر کے ماحول کو محبت میں بننا ہے۔ اس کی طرف سے اگر ناگوار چیزیں تمہارے مزاج کے خلاف آئے تو دیکھو تمہاری نظریں تو محدود ہے، تمہارے سامنے ہے، دیوار کے پیچھے کیا ہے تمہیں کیا معلوم، بلکہ اگر دیوار ہٹا دی جائے تبھی تمہاری نظریں کہاں تک دیکھتی ہے، محدود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سارے خیر کا مالک وہ ہے، ساری بہتری کا مالک وہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اگر صبر کر کے اور میری سفارش کو قبول کرو گے، میری بات مانو گے، اور میری بات کیا ہے؟ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ معاشرت، اسی لیے شوہر کو عشیر کہا جاتا ہے، یعنی جس کے ساتھ زندگی گزاری جاتی ہے، جس کو ہمارے اردو میں کہتے ہیں رفیق حیات یا رفیق حیات، حیات کا دوست یعنی زندگی کا دوست، جیون ساتھی، ساتھی۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم صبر کرو گے تو میں تمہارے لیے خیرن کثیرا، خیر، بہت زیادہ خیر کے دروازے کھول دوں گا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے لوگوں، عورتوں کے بارے میں میری طرف سے حسن اخلاق کی سفارش قبول کرو، وصیت قبول کرو، اور فرمایا دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں پسلی سے پیدا کیا ہے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ اوپر والی پسلی سے پیدا کیا ہے جو سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اور فرمایا اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو نادانوں توڑ بیٹھو گے، اور ٹیڑھے رہتے ہوئے ہی اگر تم نے اس سے فائدہ حاصل کیا اور گھر کے ماحول کو محبت سے تم نے بھر دیا، اچھے سے اس کو تم نے جو ہے وہ مینٹین کر کے لیا، تو اللہ تبارک و تعالی، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیر ہی خیر ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، یہ ہمارے یہاں جیسا کہ میں نے پچھلے جو میں نے بتلایا تھا کہ عورت کو تانا دیا جاتا ہے بالکل پسلی سے بنی، یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنی، ایسا نہیں کہ میری اور تمہاری بیویاں بھی پسلی توڑ کر نکالی گئی، یہ نہیں، حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنی، جس کی اصل جو ہے وہ پسلی سے ہے۔ اور دیکھو پسلی کی مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہ فرمایا ہے کہ اس میں در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورت کی فطرت کو بیان کیا ہے، اس کے عیب کو نہیں بیان کیا۔ جہاں ہم اس کا عیب کے بارے میں اس کو تانا دیتے ہیں وہ تو ٹیڑھی پسلی ہے، ٹیڑھی رہے گی، نہیں۔ اور مفتی صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں عورت کی فطرت اور اس کی عادت کو بیان کیا ہے کہ اللہ پاک نے اس کو اس سانچے میں بنایا ہے، اس کی فطرت ہے یہ، اور فرمایا دیکھو اب یہ ٹیڑھی ہے، سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ کیا مطلب؟ یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کی تمام غلطیوں سے صرف نظر کر دیا جائے، نہیں، تم نگرانی کرو تربیت کی۔ اور ایک نے تو بڑا اچھا جملہ لکھا کہ یہ اپنے ماں باپ کے گھر میں ایک بیٹی بن کر ناز و نوم میں پلی ہوئی تمہارے یہاں پر آئی ہے، اب اس کی کتاب زندگی کے صفحات بالکل خالی ہیں، تم اس کے صفحات پر جس طرح کی عبارتیں لکھو گے وہ تمہاری عورت کہلائے گی۔ وہ تو بیٹی تھی اپنے گھر میں، ہماری بیٹیاں کسی کے گھر میں گئی ہیں، اب ماں باپ کا دل کیا ہوتا ہے وہاں وہ کیسی رہے، ایسی نہیں جو ہمارے گھر میں آئی ہے، چاہے بیوی بن کر آئی ہے چاہے بہو بن کر آئی ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اسی کے جذبات کا خیال کرو۔
تو فرمایا کہ عورت کی یہاں عادت کو بیان کیا گیا ہے، فطرت کو بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیے مثال سے سمجھو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، عمیرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ حضرت عائشہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر بھی لوگوں نے تہمتیں لگائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عفت و عصمت کو بیان کیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر بھی لوگوں نے تہمتیں لگائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معصوم عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اس کی عفت و عصمت کو بیان کیا گیا۔ اور یہاں حرم نبوت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر جب ناپاک انگلیاں اٹھی تو لوح محفوظ سے خدا کا قرآن اترا ہے، اور اللہ کے قرآن نے ان کی عفت و عصمت کو بیان کیا۔ 17 قرآن کی وہ آیتیں ہیں جس میں ہم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عفت و عصمت اور پاک دامنی کو بیان کیا ہے۔ عائشہ تو عائشہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اوپر جب تہمتیں لگائی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تحقیق کی کہ کیا معاملہ ہے حقیقت میں۔ تو تحقیق میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا اللہ کے رسول عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ ان کے گھر کے لوگوں سے پوچھیے جو دن رات ان کے پاس میں رہتے ہیں۔ اب حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خادمہ ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ بھئی حضرت بریرہ سے زیادہ کون جانتا ہے ہمیں عائشہ کو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو بلایا اور بریرہ کو بلا کر کے پوچھا کہ عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سنو، دل کے کانوں سے سنو اور اپنے گھر کا ماحول درست بناؤ۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جملہ استعمال فرمایا، بڑا عجیب و غریب ہے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ عائشہ کے بارے میں پوچھتے ہیں، وہ تو ایسی لڑکی ہے کہ آٹا گوندھ کر کے رکھ لیتی ہے روٹی بنانے کے لیے اور پھر سو جاتی ہے، بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے۔ آٹا گوندھ کر کے رکھ دیتی ہے روٹی بنانے کے لیے، روٹی بنانی چاہیے لیکن پھر سو جاتی ہے غفلت کی وجہ سے، اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے، روٹی نہیں بنتی ہے۔ بس کیا مطلب کہ وہ تو ایسی بھولی بھالی ہے، اور در حقیقت قرآن کی ایک آیت ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، آگے اسی سورہ نور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ بیان فرمایا، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا وہ لوگ جن پاک دامن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، غافلات المؤمنات، یہ غافلات بڑی بھولی بھالی اور غفلت والی ہے، مومنات ایمان والی، تو غافلات یہ قرآن نے اس کی خوبصورتی کو بیان فرمایا۔ معلوم ہوا عورت کی خوبی یہ ہے کہ دنیا کی ساری نالج اس کے پاس نہیں ہوتی ہے، وہ تو گھر کے بارے میں ہوشیار ہوتی ہے۔ مرد کو چاہیے کہ دنیا کے بارے میں ہوشیار رہے، گھر کی ملکہ تو عورت ہے، عورت اگر دنیا کے بارے میں ہوشیار ہوئی پھر نظام گڑبڑ ہو جائے گا، وہی چل رہا ہے۔ اور کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسی زندگی گزارتے ہیں، اسی کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ خود روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا یاد کرتے تھے، اتنا یاد کرتے تھے اور یاد کر کے تذکرہ فرماتے تھے، اتنا تذکرہ فرماتے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ میں نے کسی کو اتنا تذکرہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ کا تذکرہ۔ ظاہر بات ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں۔ فرماتی مجھے رشک آتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کو اتنی جو ہے وہ یاد کرتے تھے، اور گھر میں کبھی بکری ذبح ہوتی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا گوشت خدیجہ کی سہیلیوں کے یہاں بھیجتے تھے۔ اور ہمیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایک مرتبہ فرماتی ہے پانی پی رہی تھی، دیکھو وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ کا حکم ہے اپنے گھر والوں کے بارے میں بہترین زندگی گزارو۔ فرماتی ہے ایک مرتبہ میں پانی پی رہی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت پڑی، آپ نے فرمایا ہمیرا تھوڑا میرے لیے بھی بچا کے رکھنا۔ یہ ہمیرا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب جو زبان نبوت سے عطا ہوا، بڑا پیار بھرا لفظ، فرمایا تھوڑا میرے لیے بھی بچا کے رکھو۔
اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرط محبت میں تھوڑا پانی بچایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ ہاتھ میں لیا اور معلوم ہوا کچھ تلاش کر رہے ہیں. میری سوالیہ نظریں آپ علیہ السلام کی طرف اٹھی اور میرا تمہارے لب کہاں پہ لگے ہیں ذرا بتاؤ نا. میں بھی وہیں سے تھی, میں بھی وہیں سے تھی. اور آپ علیہ السلام نے اپنے مبارک لب اسی جگہ پر استعمال فرمائے جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لب پڑے تھے. اور ایک روایت تو عجیب ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور وہاں باہر سے کوئی چیز, غالباً حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی ہیں, ان کے یہاں سے کوئی ایسی چیز آئی جو آپ علیہ السلام کو پسند ہے. آپ علیہ السلام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں خادم لے کر کے آئے. آپ علیہ السلام بیٹھے تھے تخت پر. امی عائشہ رضی اللہ تعالی سے کیا لے کر آئے؟ میں نے وہ فلاں چیز کس نے بھیجی کہ وہ فلاں ازواج مطہرات میں سے انہوں نے. حضرت عائشہ رضی اللہ کیا لے کر آئے؟ یوں کر کے پیالے پہ دھکا دیا, پیالہ گر گیا اور اندر جو چیز تھی وہ بھی گر گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا, اٹھے اور اس چیز کو لے کر واپس پیالے میں ڈالے اور خادم کی طرف مسکرا کے فرمایا کہ تمہاری اماں کو غیرت آ گئی تھی. یہ وعاشروہن بالمعروف, اپنے عورتوں کے ساتھ بہترین زندگی گزارو. لیکن دیکھو مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, میں نے پہلے بھی کہا کہ مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہنشاہیت کا مزاج دیا ہے اور عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مزاج دیا ہے. ان کے اندر ضرور کوئی خوبی ایسی ہوگی, اللہ نے ایسی رکھی ہوگی تمہارے حق میں بہتر ہے. حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم, جن کو شیخ الہند کہتے ہیں, بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد, مولانا اشرف علی صاحب خانوی, مولانا حسین احمد صاحب مدنی, مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, سب ان کے شاگرد. ان کے استاد ملا محمود دارالعلوم دیوبند کے پہلے استاد اور یہ پہلے شاگرد, یہ ملا محمود جو شیخ الہند کے استاد ہیں, ان کے بارے میں آتا ہے. ظاہر بات ہے کہ ان کا فیض کتنا بڑا ہے, دریا چل رہے ہیں ان کے فیض کے. ان کے بارے میں آتا ہے انتقال کے بعد کسی نے پوچھا حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی. کہنے ہاں حضرت آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نوازا, اتنے نیک کاموں کی توفیق ملی تو مغفرت ہونی تھی. کس چیز, کوئی کیا چیز مغفرت کے ذریعے ملی؟ سنو. حضرت نے فرمایا ایک دن میری گھر والی نے کھچڑی پکائی اور اس کھچڑی کے اندر نمک ڈالنا بھول گئی, یعنی کم تھا نمک. اب وہ کھچڑی جیسے ہی میں نے شروع کی, نمک نہیں تھا, اور میری طبیعت کو اندر اشتعال پیدا ہوا. کیا ہوا؟ لیکن پھر میں نے قرآن پاک کی آیت کی طرف میرے ذہن گیا, وعاشروہن بالمعروف. یہ نمک یہ تو اندازے سے ڈالا جاتا ہے, کتنا ڈالا جائے کتنا نہیں ڈالا جائے, کیا مطلب, کبھی کم بھی پڑ سکتا ہے کبھی زیادہ بھی پڑ سکتا ہے. تو میں نے اللہ کے لیے اپنی بیوی کو کچھ نہیں کیے کہا اور میں نے وہ کھچڑی کھا لی. فرمایا اسی صبر پر اللہ پاک نے میری مغفرت فرمائی. ایک اور اللہ والے کا واقعہ میں زیادہ دور کی نہیں, ابھی کی بات کیا, ایک اور اللہ نے, ان کی بیوی بڑی جھگڑالو, ہر وقت جھگڑے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے ہر وقت میں جھگڑتی رہتی, تھانوی رحمۃ اللہ نے ہر وقت میں لفڑا کرتی رہتی تھی. تو ان کی مریدوں نے کسی نے کہا حضرت چھٹی کرو نا, اس کی طلاق دے کے روزانہ گھر میں یہ پال رکھی ہے تم نے, تمہارے مزاج کے خلاف. کہنے لگا ہاں بھائی اس کو طلاق دینا تو بہت آسان ہے, اپنے گھر سے نکال دینا. کیا لگتا ہے, ایک لفظ بولا گھر سے باہر. لیکن ایک چیز اس کی بہت اچھی ہے, ایک چیز, یہ میری بڑی وفادار ہے. ابھی اگر مجھے سرکاری لوگ گرفتار کر کے لے جائیں اور 10 سال بھی میں گھر سے باہر رہوں, مجھے امید ہے کہ جہاں چھوڑ کے جاؤں گا یہ خیانت نہیں کرے گی. نہیں. اب دیکھیے یہ ساری چیزیں مزاج کے خلاف تھی, لیکن ایک چیز ایسی تھی کہ جس کو انہوں نے سامنے رکھ کر اللہ کی سفارش کو قبول فرمایا. دیکھو آج ہمارے گھروں کا نظام کیوں درہم برہم ہے؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے اس حکم کو سامنے نہیں رکھتے, ہمارے جذبات تو ہے سامنے. اس لیے کہ ہمیں اپنے جذبات چاہیے, اپنی خواہشات جو دنیاوی اعتبار سے ہوتی ہے اس کے معاملے میں, لیکن اللہ اور اس کے رسول کا کیا فرمان ہے اور اسلامی تربیت کیسے کرنی چاہیے اور ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں وہ ہم سامنے نہیں رکھتے. اس لیے سارا معاملہ ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں ہر آن چاہیے اپنے گھر والوں کے بارے میں اللہ کا فریضہ سمجھ کر کے ان کی صحیح تربیت اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام
اور اپنے گھر کے کیسا اپنے گھر کو ماحول کو جنت نما بنا کے رکھنا ہے، یہ ہماری اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔